السلام علیکم ناظرین، پاکستان افیئرس کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیں جی، ہمارے پھر ایک دفعہ ہتھے چڑھ گئے ہیں اعزاز سید صاحب، اور یہ جو پاکستان اور بھارت کی ایک جو جنگ ہوئی، اس سارے معاملے کے دوران ہمیں بڑی ہماری کوشش تھی کہ اعزاز سید صاحب کو ہم انوائٹ کر سکیں اور ان سے ان کی رائے لے سکیں، کیونکہ ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے۔ اعزاز سید صاحب خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو اپنے اس پروگرام کے اندر۔ اس آپ سے ذرا آگے کی بھی رائے لیں گے، ذرا شروع میں ہم آپ سے کوئی تازہ ترین خبر لے لیتے ہیں۔ یہ جو پاکستان کی اور بھارت کی یہ جو فائر بندی ہوئی ہے، اس کی اس وقت سچویشن کیا ہے ایگزیکٹلی؟ راجہ صاحب، فائر بندی تو ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پاکستان اور بھارت کے جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں انہوں نے اس فائر بندی پر عمل درآمد کرنے کے لیے بڑا کام کیا ہے دونوں طرف سے۔ جنرل گائے ہیں ہندوستان کے جو ملٹری آپریشنز کے، اور یہاں پر جنرل عبداللہ ہیں جو کہ پاکستان کے ڈی جی ملٹری آپریشنز ہیں، کاشف عبداللہ۔ تو بڑے ظاہر ہے ذمہ داری کا کام ہوتا ہے یہ، دونوں طرف سے بڑا اچھا کام کیا گیا ہے، پاکستان کی طرف سے بھی بڑا آگے بڑھ کر کام کیا گیا ہے۔ پاکستان کے جو ڈی جی ایم او ہیں یہ بڑے ٹیلنٹڈ افسر ہیں، اس لیے کہ اس سیٹ کے اوپر جس بھی بندے کو تعینات کیا جاتا ہے وہ پوری فوج میں سے جو جسے کہہ لیں فوج کی کریم میں سے ایک ہوتا ہے بندہ، تو اس لیے جو کاشف عبداللہ ہیں ان کو تعینات کیا گیا، اور اب یہ فائر بندی پر عمل درآمد ہو رہا ہے، دیٹ از کنٹینیوئنگ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اس جنگ سے پہلے ایک مت تھی، اور وہ مت یہ تھی کہ جی ایک تو ایٹمی ہتھیار ہیں پاکستان کے پاس، تو بس ایک وہی ڈیفینس لائن ہے پاکستان کی، کیونکہ پاکستان روایتی جنگ بھارت سے نہیں لڑ سکتا۔ تو یہ جو حالیہ ایک جھڑپ ہوئی ہے یا جنگ ہوئی ہے، اس سے یہ مت جو ہے وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی، بلکہ یہ کہا جاتا تھا بھارت کی طرف سے کہ پاکستان 5-6 دن سے زیادہ جنگ نہیں لڑ سکتا، لیکن یہاں پر پھر انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ 5-6 دن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہاں پہ 5-6 گھنٹے بھی بھارت جنگ نہیں لڑ سکا پاکستان کے ساتھ۔ تو یہ جو حالیہ جھڑپ ہوئی ہے اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر بھارت کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ رائے صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ بھارت نے اپنی جتنی عزت بنائی تھی بین الاقوامی سطح کے اوپر، نریندر مودی جو بھارت کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھارت کو ایک شائننگ انڈیا کے طور پہ پیش کیا تھا کہ اکنامک ایک اسٹرینتھ ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ کام کر کے، یعنی کہ پاکستان کے ساتھ کارروائی کر کے اپنا اور ہندوستان کا بڑا نقصان کیا ہے۔ یہ میں کوئی انڈیا پاکستان نہیں کھیل رہا، میں ایز اے ایک سنسیئر سٹیزن آف ساؤتھ ایشیا بات کر رہا ہوں، اور میں وہ بندہ ہوں کہ جو مودی صاحب کا کوئی جسے کہتے ہیں نا اینٹی مودی نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے۔ جینوئنلی انہوں نے اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو ریجنلی اور انٹرنیشنلی جتنی تکریم عزت بڑی ہے اس میں مودی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا ہے، یہ مودی صاحب کا شکریہ۔ آئی وش کہ وہ یہ کام نہ کرتے، وہ جذبات اتنے نہ استعمال کرتے، ٹھنڈے دماغ سے بات چیت کے ٹیبل کے اوپر آتے تو چیزیں زیادہ بہتر ہوتی۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی عزت بہت بڑی ہے، اور انٹرنیشنلی ہندوستان آئسولیشن کا شکار ہوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اگین میں بیسیوں بین الاقوامی ادارے ان کو ریفرنس کر سکتا ہوں، انڈیویجولز کو ریفرنس کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک انڈیویجول ہے، ان کا نام ہے مائیکل کوگلمن، فارن پالیسی میں لکھتے ہیں، امریکی تھنک ٹینکس میں رہے ہیں، بہت بڑا دماغ۔ مائیکل کوگلمن کی جو سٹیٹمنٹس ہیں انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہیں، وہ پڑھ لیں۔ یہ میں جو آپ کے ذریعے یہ بات کر رہا ہوں، یہ ہندوستان کے لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں سے تو ظاہر ہے بات ہوتی ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ ہمارے چینل کو انہوں نے انڈیا میں بند کر رکھا ہے یوٹیوب پہ، اچھا، اگین سرکار کی درخواست پہ۔ اگین یہ میرے خیال میں یہ بھی بڑی ایک نامناسب بات ہے کہ انہوں نے چینل بند کیے ہیں، ہماری طرف سے بند ہوں یا ان کی طرف سے بند ہوں، یہ بات چیت کے کمیونیکیشن کے جتنے ذرائع بند ہوں گے ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم کنڈی لگا کے رکھ لیں، اور پڑوسی بھی کنڈی لگا کے رکھ لے، ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھیں نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آگے بڑھنا ہوگا۔ پاکستان نے ماضی میں بڑی غلطیاں کی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، ہندوستان نے بھی کی ہے، لیکن اب ہندوستان اس ریجن میں ایک اکنامک پاور بن گیا تھا،
بنا ہوا ہے, ابھی بھی ہے, اکنامک پاور سے تو انکار نہیں ہے, لیکن اس کو ہندوستان کو چاہیے تھا کہ اسے مینٹین کرے, اپنی جو گڈ ول ہے وہ اس گڈ ول کو پڑوسیوں میں بھی استعمال کرے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں بڑی آنیسٹلی بات کر رہا ہوں. میں اگین آئی ریسپیکٹ انڈین پرائم منسٹر مودی, کیونکہ ہندوستان کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, ایک الیکٹڈ بندے تو ہیں. آپ کو ایک ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ بڑے ادب سے کہوں گا کہ یہ انہوں نے بڑا غلط کام کیا ہے, اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ وہ یہ کام نہ کرتے تو پاکستان کا وقار دنیا میں کیسے بلند ہوتا. ایک اگلے سوال سے پہلے آپ کو چھوٹا سا ریفرنس دے دیتا ہوں. ابن انشا کی ایک کتاب ہے, اس کے نام ہے اردو کی آخری کتاب. اس میں انہوں نے لکھا کہ بھارت ایک انتہائی امن پسند ملک ہے, اور اس کی امن پسندی کا ثبوت یہ ہے کہ تمام پڑوسی ممالک سے اس کے فائدہ بندی کے معاہدے ہو چکے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک طنز کیا تھا 70s میں. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ جو سارا کچھ سینیریو چل رہا ہے, لیکن ایک چیز جس سے بھارت ابھی بھی باز نہیں آ رہا, اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جی ہم پانی تو بند کریں گے, ہم نے پانی نہیں دینا پاکستان کو. کیا بھارت اس پر عمل درآمد کر سکتا ہے؟ یہ خالی کھلی دھمکی, اور اگر وہ کرتا ہے تو جیسے پاکستان نے کہا کہ جی ہم تو اس کو کھلی جارحیت سمجھیں گے, تو پھر اس سائڈ سے ری ایکشن کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں دونوں ملک ایک ایسی فیز میں داخل ہو گئے ہیں جو دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بھارت نے کہہ دیا کہ ہم پانی بند کریں گے, ظاہر ہے پاکستان بھی اس کا کوئی نہ کوئی جواب دے گا. تو یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ادھر کی ہوا بند کر دیں گے, نہیں کر سکتے. ہم پانی بند کر دیں گے, چلیں تھوڑا سا پانی بند بھی ہو جائے گا, تھوڑا سا کمی بھی آئے گی, لیکن اس کے جواب میں جن کا پانی بند ہوگا کیا وہ خاموش رہیں گے؟ وہ بھی کوئی نہ کوئی کام کریں گے. تو میرے خیال میں یہ جو سوچ ہے نا, تھنکنگ کہ میں تمہیں رستہ نہیں دوں گا, میں تمہیں پانی نہیں دوں گا, میں تمہیں جینے نہیں دوں گا, میں تمہیں گولی مار, میرا یہ خیال ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ تقریریں کر رہے ہیں, اس کی عملی جو ریپرکشنز ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں, میں یہ کہوں گا. یعنی کہ ظاہر ہے مودی صاحب جو بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ پاکستان میں بھی تو کچھ جو پاکستانی ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ مودی صاحب اگر یہ کام کرتے ہیں تو وہ آگ سے کھیل رہے ہیں اگر پانی بند کرنے کو. بالکل یہ بات درست ہے, یہ بالکل درست بات ہے, یہ پورا خطہ آگ لگ جائے گی اس کو. اچھا یہ خطے پہ آگ سے ہی ہم آگے چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ ابھی فائر بندی تو چل رہی ہے, مستقبل قریب میں, مستقبل بعید کی بات تو ہم نہیں کرتے, مستقبل قریب میں یہ فائر بندی برقرار رہے گی یا یہ دوبارہ کوئی کسی وار کی چانسز ابھی موجود ہیں؟ اس وقت سچویشن کیا ہے؟ بالکل چانس موجود ہیں. اس کی 2-3 ایگزامپلز ہیں. ہندوستان میں راجستھان میں جو ہندوستان کا پروونس ہے, اتر پردیش میں, پنجاب میں, اور ایک آدھ جگہ اور پہ, کشمیر میں, یہ 3-4 جگہیں جو ہیں جو پاکستان کی بارڈرنگ ایریاز ہیں. ٹھیک ہے جی, زیادہ تر بارڈرنگ ایریاز ہیں. ان تمام جگہوں پر سول ڈیفنس کی تربیت کا آغاز کر دیا گیا ہے بھارت کی حکومت کی طرف سے. سول ڈیفنس کا کیا مطلب ہے کہ عوامی سطح پر لوگوں کو تربیت دینا کہ جنگ اگر ہو جائے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیک آف مائنڈ پہ یہ ہے کہ ہم ایک اور کارروائی کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کے نتائج نکلے ہیں اس لمیٹڈ وار کے, ان نتائج کے رزلٹس جو ہیں, ان کے جو نتائج ہیں وہ شاید ڈپلومیٹکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی وہ شاید بھارت ان سے مطمئن نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پرفارمنس کے اعتبار سے سوالات اٹھے ہیں. تو اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں اگلی بار آؤں گا, میں اس سے بڑی کارروائی کروں گا اور میں اپنے لوگوں کو مطمئن کروں گا, کیونکہ میری خفت مٹانے کی کوشش کریں گے, یوں کہہ لیجیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ گاڈ فاربڈ ایک اور واقعہ ہو سکتا ہے اس طرح کا دونوں ملکوں کے درمیان, جو کہ کسی بھی صورت ساؤتھ ایشیا کے لیے ٹھیک نہیں. اور میں ویسے آپ کو بتاؤں, مجھے جو انفارمیشن ملی, اور میں ریئلی میں پریشان ہوں, میں آپ کو جینون بات بتا رہا ہوں کہ مجھے جو انفارمیشن ملی کہ پاکستان نے کیا پلان کیا تھا کہ اگر ہندوستان ایک سرٹن لائن کراس کرتا یا ہندوستان کی فوج کراس کرتی تو پاکستان کا رسپانس جان کر میں جینولی پریشان ہوں. دیکھیں, انسان کوئی بھی مرنا
وہ لائن کے ادھر ہو یا ادھر ہو، وہ کسی کا بیٹا ہے، انسانیت کا قتل تو کسی بھی صورت کسی کا بچہ ہے، وہ میرا بھائی ہو سکتا ہے، میرا بیٹا ہو سکتا ہے، میرا باپ ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا باپ ہو سکتا ہے، اس کا مذہب کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کی نیشنلٹی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ایک مرے یا 1000 مرے یا 1,00,000 مرے یا 1,000,000 مرے، بہت نقصان کی بات ہے۔ یہ انسانیت کی ناکامی ہے کہ اگر جنگ ہو۔ پاکستان کے جو شہری ہیں، عام لوگ، وہ بھارت اور بھارتیوں کا احترام کرتے ہیں، اور بھارت کے عام شہری بھی پاکستان اور پاکستانیوں کا احترام کرتے ہیں۔ جو انتہا پسندانہ ہیں، جو جنگ چاہتے ہیں، ان کی تعداد کم ہے، لیکن میں دونوں ملکوں کے شہریوں کو کہتا ہوں، خصوصی طور پہ بھارت کے شہریوں کو کہتا ہوں کہ پلیز آپ جدھر بھی ہیں جنگ کے خلاف آواز اٹھائیے، جنگ کے خلاف آواز اٹھائیے، اور پاکستانی شہریوں کو بھی۔ اور میں ویسے ناٹ بیکاز کہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ جنگ کے حق میں نہیں ہیں۔ جیسا آپ نے کہا کہ جنگ کا خطرہ موجود ہے کہ وہ خفت مٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اب اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کی انفارمیشن اور آپ کا تجزیہ دونوں بتائیے کہ پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا۔ انفارمیشن میں شیئر نہیں کر سکتا ہوں، مجھے انفارمیشن ہے، اور مجھے اسٹرکٹلی آپ کے پاس بعض اوقات بطور جرنلسٹ آپ کو پتہ ہے ایسے ذرائع ہوتے ہیں جو نیشنل ہمارے انٹرسٹ ہے اس کے خلاف تو ہم کبھی بھی نہیں، نیشنل انٹرسٹ کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، میں نیشنل انٹرسٹ کی بات نہیں میں، بعض اوقات آپ کے پاس انفارمیشن ایسی ہوتی ہے کہ جو ڈیپ ان سائڈ دا سسٹم سے آتی ہے آپ کو۔ جی ہاں، آپ کو سب دوستوں کو پتا ہے کہ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی نہیں ہے تعلق، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے میں کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی زبان نہیں بولتا، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، ہماری حکومت ہو گئی، وہاں پر میرے آپ کے بھائی کام کرتے ہیں۔ ایسی کسی محفل میں کوئی ملاقات بھی ہو جائے کہ ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہے کسی سے بھی، ایسی بات ہے۔ تو بائی ورچو آف مائی پوزیشن ایز اے جرنلسٹ مجھے انفارمیشن ہے، میں انفارمیشن، مجھے ریکویسٹ کی گئی، کسی نے اعتماد کر کے کچھ بتایا تو مجھے ریکویسٹ کی گئی کہ یہ بات آپ نے نہیں کرنی۔ اسکیل کیا ہوگا یہ بتائیں؟ بہت بڑا پاکستان کے رپلائی کا بہت بڑا اسکیل، بہت بڑا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نہ مجھ سے پوچھیں، یہ باتیں نہ کریں، یہ اس طرح لگے گا جس طرح میں کوئی خدا نخواستہ کوئی دھمکی دے رہا ہوں، ناٹ ایٹ آل۔ آنیسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو کاروائی کرے گا اس کا اسکیل بھی بڑا ہوگا، لیکن مجھے پاکستان کے رسپانس کا اسکیل پتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس طرف مت آئیں، یہ جنگ کی باتیں نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ بتائیں کہ اس سارے سینیریو کے باوجود جو ہو چکا ہے وہ بھی آپ کے علم میں، جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ بھی، اس کا بھی آپ کو بینگ اے جرنلسٹ انفارمیشن ہے، کیا ہمارے اس ریجن کے اندر کوئی ایسا امکان موجود ہے کہ ہم امن کی طرف جا سکیں؟ بالکل موجود ہے، ٹائم لگے گا، بالکل موجود ہے، اور ماضی میں یہ اپرچونٹیز آتی رہی ہیں، اور ماضی میں یہ اپرچونٹیز ہم نے گنوائی ہیں۔ میں بطور پاکستانی بات کر رہا ہوں۔ میں دیکھیے، میں مثال دینا شروع کرتا ہوں آپ کو۔ جب بھارتی پرائم منسٹر واجپئی آئے، یہ وہ والی مثالیں دے رہا ہوں جو میں نے اور آپ نے دیکھی ہیں۔ جی ہاں، دیکھیے، جب بھارت کے پرائم منسٹر واجپئی آئے خود چل کر، اینڈ دیٹ واز اے ویری ویری بگ اپرچونٹی، ویری بگ اپرچونٹی۔ ہیٹس آف ٹو واجپئی صاحب، ریئلی آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم۔ اور جو ان کو لائے نواز شریف صاحب، وہ بھی آف کورس نواز شریف صاحب کا بہت بڑا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کے حوالے سے اگر پیس کی بات کی جائے نا تو واجپئی صاحب ایک لیجنڈ ہے، اور نواز شریف صاحب لیونگ لیجنڈ ہے۔ بہت بڑا کام ہے ان کا، نواز شریف صاحب کا۔ آپ نواز شریف صاحب سے بہت اختلاف آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس موضوع پہ آپ اختلاف نہیں کر سکتے، ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ہی وقت میں وہ جہاں نواز شریف صاحب امن کی خواہش رکھتے ہیں، خطے کی ترقی کی خواہش رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے بھی نو ڈاؤٹ ان کا کردار ہے، دونوں سائڈوں سے وہ جی 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 آپ دیکھیں نا، جو ایٹمی دھماکے کیے، آپ نواز شریف صاحب سے جتنا مرضی اختلاف کریں، اس زمانے کا پریشر کوئی آج کے دور میں کوئی بندہ ان کے دور میں ہوا ہے، وہ پریشر تھا نہیں تھا ایک الگ پوری ڈیبیٹ ہے نا۔ فیکٹ کیا ہے، ہسٹورک فیکٹ کیا ہے کہ پرائم منسٹر نے اس کی اپروول دی اور وہ ہوا۔ ہسٹورک فیکٹ یہ ہے
یہ ہسٹورک فیکٹ ہے. اور وہ جب اس روم سے باہر نکل رہے تھے جہاں پہ یہ فیصلہ ہوا تو ویڈیوز موجود ہیں کہ ان کے چہرے پہ جو تاثرات ہیں بڑے خوشی کے. چلیں وہ ایک میں ایک بات کر رہا ہوں, وطن پاکستانی کے طور پہ بات کر رہے ہیں تو یہ ریجن میں ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا آگے کوئی امن کے امکانات ہیں کہ میں یہ بات کر رہا تھا جس میں وہ بیچ میں ہو گیا کہ ہسٹورک اپرچونٹیز ضائع ہوئی. میں نے آپ کو واجپئی صاحب کی آمد کی بتا اور دی, بھی کچھ ہیں لیکن منموہن صاحب اور مشرف صاحب کی ہوئی. زرداری صاحب نے کہا کہ نو فرسٹ یوز نیوکلیر یوز کا, زرداری صاحب نے 22 نومبر 2008 کو آصف علی زرداری جو کہ اس وقت بھی صدر تھے آج بھی صدر ہیں, 22 نومبر 2008 کو زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا. کرن تھاپر بھارت کے ریسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں, ان کو انٹرویو میں کہ پاکستان بھارت کو آفر کرتا ہے نو فرسٹ یوز نیوکلیئر فرسٹ یوز کا معاہدہ. یہ کتنی بڑی آفر تھی کہ پاکستان کے ایک سولین پریزیڈنٹ نے دی, لیکن اس کے بعد ممبئی اٹیک ہو گیا, ایک اپرچونٹی مس ہو گئی. اس کے بعد بھی ایک اپرچونٹی آئی, یوسف رضا گیلانی صاحب شرم الشیخ میں جا کے منموہن سنگھ سے ملے, پھر ایک واقعہ ہو گیا. پھر نواز شریف صاحب کے گھر پہ نریندر مودی, جس کو آپ برا بلا کہتے ہیں, نریندر مودی صاحب نواز شریف صاحب کے گھر پہ چل کے آئے جی ہاں پیس کرنے کے لیے. ہم تو انہیں کہتے ہیں نا, تو گھر پہ جب چل کے آئے تو ایک ہفتے کے بعد پٹھان کوٹ ہو گیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ پاکستان نے کیا, جس نے بھی کیا یہ پاکستان سے دشمنی کی, جس نے بھی کیا نقصان ہوا نا, اس خطے کو نقصان ہوا. تو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو اپرچونٹی ہوگی وہ بڑی اچھی ہوگی. میں امید ہوں فوری نہ ہو, فوری کو تھوڑی سی ٹک ٹک ہو جائے, اللہ نہ کرے کہ ہو, فوری نہ ہو, لیکن لڑائی کے بعد جو دوستی ہوتی ہے وہ بھی بڑی پکی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. ہم ابھی لڑنے اس ساری کہانی کے بیچ میں جو سب سے بڑی وجہ تنازع ہے وہ کشمیر, کیا اس کا بھی کوئی سلوشن کسی بھی قسم کا کوئی چانس ہے؟ کشمیر کا سلوشن کی جو تھنکنگ ہے نا, ہم سب کی, پاکستانیوں کی کشمیر کے سلوشن کی تھنکنگ کچھ اور ہے, ہندوستانیوں کی کشمیر کی تھنکنگ کچھ اور ہے, اور خود کشمیریوں کی کشمیر کے سلوشن کی تھنکنگ کچھ اور ہے, اور تینوں ایک دوسرے کے متصادم ہیں, تینوں ایک دوسرے سے متصادم ہیں. تو واجپئی صاحب نے کہا تھا, اگین میں واجپئی صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں, کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے نا وہ کرتے وقت 3 چیزوں کو مد نظر رکھیں, جمہوریت کو, انسانیت کو, اور کشمیریت کو. یہ واجپئی صاحب نے بات کہی تھی, بڑی زبردست. ٹھیک ہے, کہ آپ جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو انہیں 3 نکات سے بھارت چونکہ پھرتا ہے جمہوریت سے, وہ آکے رائے دہی نہیں دینا چاہتا ان کو, تو اس وجہ سے وہ آج تک یہ مسئلہ بھی موجود ہے. اگر واجپئی صاحب کی بات مان لیتے تو شاید بہتر ہوتا. نہیں, اب تو بہت آگے, پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا نا, اب تو بہت ایک ڈفرینٹ صورتحال ہوگی. وہ وہاں پہ انہوں نے اسٹیٹس چینج کیا, پھر ابھی اسی لڑائی ہو گئی دونوں ملکوں کے درمیان, تو یہ تو بہت آگے چلے گی نا بات. بہت بہت شکریہ اعزاز سعید صاحب. ناظرین, آپ نے اعزاز سعید کی بڑی گفتگو سنی, اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ اس گفتگو کو 2 مرتبہ سنیے گا, کیونکہ اعزاز سعید نے جو آج گفتگو کی ہے اس میں بہت ساری گہری باتیں بھی ہیں, اور وہ تمام کی تمام اس قابل غور ہیں. اس کے اندر بہت بڑی بڑی خبریں پنہاں ہیں جو آپ بخوبی اندازہ لگا سکیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اعزاز سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.